کریما دستگیرا اشرفا سرورا شاہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے تو آپ نے ایک ایک کافر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا کہ تم کمزوروں کو مارتے تھے، میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میں محمد عربی کا نوکر بن گیا ہوں۔ بلکہ آپ نے یہاں تک اعلان کیا کہ جس کو اپنی بیوی کو بیوہ، اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو اور اپنے ماں باپ کی کمر کو جھکانا ہو، وہ عمر کے مقابلے میں آئے، وہ عمر کے مقابلے میں آئے۔ اللہ اکبر۔ زنیرہ نامی ایک خاتون تھی، راوی کہتا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گوشت نہیں بلکہ عشق رسول تھا، لیکن اس کا ظالم آقا اس کو بہت مارتا تھا۔ ایک روز مار رہا تھا، جب مارتے مارتے تھک گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ادھر سے عمر آ رہے ہیں۔ یہ اسلام لانے سے پہلے کی کہانی، دیکھ رہا ہے کہ ادھر سے عمر آ رہے ہیں۔ کہا عمر ذرا تم آؤ، یہ اپنے نبی کا نام لینا چھوڑ نہیں ہے، تم نوجوان ہو، تم آؤ۔ حضرت عمر ہاتھ میں کوڑا پکڑ لیتے ہیں اور اس کو بہت مارتے ہیں۔ جب مارتے مارتے تھک جاتے ہیں، عمر پانی پینے لگتے ہیں۔ کہا تجھ پر مجھے ترس نہیں آ رہا ہے، میں ذرا پانی پینے لگا ہوں۔ پھر اس کی گردن میں رسی ڈال کے کوڑے کو بل دیتے ہیں، اس کی آنکھیں باہر نکل آتی ہیں اور کہا بلاؤ اپنے نبی کو جو تیری آنکھوں کی بینائی واپس کر دے۔ اللہ اکبر۔ زنیرہ نے آسمان کی جانب منہ کر کے کہا مولا، میں اپنی آنکھوں کی بینائی نہ مانگتی، لیکن تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے، آنکھوں کی بینائی واپس ہو جاتی ہے۔ زنیرہ کو بڑا مارا۔ آج عمر آنکھوں میں آنسو ہیں، گلیوں میں ہیں اور عجیب دل بیتاب ہے، اور لوگوں میں حضور کا غلام بن گیا ہوں، میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ محمد عربی کا نوکر میں بن گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت زنیرہ نے جب دیکھا کہ عمر آواز دے رہے ہیں، زنیرہ ایک کونے میں کھڑے ہو کر رو کے کہتی ہیں عمر تم اس دن بڑے جوش و غضب میں تھے اور مارتے ہوئے تھکتے نہیں تھے۔ عمر نے کہا زنیرہ اس دن میں نے دیکھا نہیں تھا، لیکن اب میں دیکھ کر آ رہا ہوں، اب میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب تھا، ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی، اور ان کا ہجرت کرنا مسلمانوں کے لیے نصرت تھا۔ عزیزان گرامی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جب نیک لوگوں کا ذکر کیا کرو تو میرے عمر کا تذکرہ ضرور کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جب کسی گلی اور کوچے سے جا رہے ہوں، سامنے سے شیطان آ رہا ہو تو شیطان بھی اپنا راستہ تبدیل کر لیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو جو عدل و انصاف کی قوت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ زمین پر حضرت عمر نے عدل کیا، انصاف کیا تو زمین بھی ان کا حکم ماننے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جن کا حکم ہوائیں بھی مانتی تھی، جن کا حکم ہوائیں بھی مانتی تھی، جن کا حکم زمین بھی مانتی تھی، جن کا حکم آگ بھی تسلیم کرتی تھی، اور جن کا حکم دریا بھی مانتے تھے۔ عزیزان گرامی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اگر بیت المال سے سب سے کم تنخواہ کسی نے لی ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ سال بھر میں صرف آپ 2 جوڑے لیتے تھے، اور راوی کہتا ہے کہ میں نے خود دیکھا، راوی نے کہا کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ اس میں بھی 17 پیوند لگے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ 17 پیوند لگے ہوتے تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرز زندگی، آپ کا انداز معاشرہ اور آپ کی انداز خلافت، ہر لمحہ آپ کی زندگی کا اٹھا کر دیکھیے کہ کتنی مرتبہ قرآن آپ کی رائے کے مطابق نازل ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو صاحب الالہام بنایا۔ ہر نبی کی امت میں کوئی نہ کوئی صاحب الالہام ہوا، لیکن حضور کی امت کا صاحب الایمان، حضرت صاحب الالہام، حضور کی امت کا صاحب الالہام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ
کہ میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمینوں میں. آسمانوں کے 2 وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں اور زمینوں میں 2 وزیر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. حضرات گرامی، ایک جگہ آپ بیٹھ کر رو رہے ہیں زار و قطار. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر رو رہے ہیں. ایک شخص نے پوچھا، اے امیر المومنین، حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے ایک پل تعمیر کروایا، اس میں شکستگی تھی، وہ کمزور تھا، جس کی بنا پر ایک بکری ادھر سے گزری تو اس کا پیر، اس کی ٹانگ پھنس کر اس کی ٹانگ اس میں ٹوٹ گئی ہے. مجھے خوف ہے کہ میرا رب کل مجھ سے یہ نہ پوچھ لے کہ عمر تو نے پل کیسے تعمیر کروائے تھے. اللہ اکبر. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرات گرامی، آپ نے 10 سال 6 ماہ اور 4 دن آپ نے خلافت فرمائی. عدل انصاف کے ساتھ آپ نے خلافت فرمائی. عزیزان گرامی، ایک سفیر باہر سے آیا، ایک شخص سے پوچھا کہ مسلمانوں کا امیر تمہارا حکمراں کہاں رہتا ہے، کس محل میں رہتا ہے؟ اس شخص نے مسکرا کر کہا کہ میرے امیر کا کوئی محل نہیں ہے، میرے امیر کا کوئی محل نہیں ہے. کہا پھر تمہارا امیر رہتا کہاں ہے؟ اس شخص نے کہا یا تو میرا امیر مسجد نبوی شریف میں ہوگا یا بیت المال کے اونٹوں کی دیکھ ریکھ کر رہا ہوگا. اللہ اکبر. وہ شخص مسجد نبوی شریف میں گیا، وہاں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ملے. بیت المال میں گیا، وہاں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ملے. اس شخص نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع کے قریب ایک درخت ہے اور درخت کے نیچے آپ کچی اینٹ رکھ کر سکون کی نیند سو رہے ہیں. دیکھنے والے نے دیکھا تو کہا عمر تو نے عدل کیا تھا تو تجھے کچی اینٹ پہ بھی سکون کی نیند آ گئی. ہمارے حکمرانوں نے انصاف نہیں کیا، عدل نہیں کیا تو وہ محفوظ اور بند کمروں میں بھی سکون کی نیند نہیں سو سکتے. حضرات گرامی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے امور سلطنت نبھائے اور آپ لوگوں کی دیکھ بھالی کرتے، لوگوں کی ضروریات کو سنتے اور سمجھتے، اور جب رات پڑتی لوگ سو جاتے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے سناٹے میں پہرا دیتے. اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں گشت کرتے. کائنات نے ایسا بھی حکمراں دیکھا ہوگا. اللہ اکبر. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جب مجاہد چند محاذات پر گئے ہوتے تو آپ ان کے گھروں کی حفاظت کرتے، ان کے گھر کی ضروریات کو پوری کرتے اور دیکھ ریکھ کرتے، ان کی آبرو کی حفاظت کیا کرتے تھے. رات کے سناٹے میں آپ گشت کیا کرتے تھے، کہیں کسی کی آنکھیں نم تو نہیں ہو رہی ہیں، کسی کے گھر فاقہ تو نہیں ہو رہا. عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے جو ان کو عدل و انصاف عطا کیا تھا، آج ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی کامیابی اور کامرانی کی منزل گامزن کرتے ہوئے نظر آئیں گے. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.